گٹھیا کے مرض ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ جس میں سب سے پہلے گلا متاثر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسے جراثیمی خلیات یا ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو گلے کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ گلے کو متاثر کرتے ہیں۔ گٹھیا شروع عمر بچوں کو بھی 10 سال یا 12 سال کی عمر میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ گلے کے ٹونسلز ہوتے ہیں کہ ٹونسلز میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہیں سے گٹھیا کے اثرات جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ جراثیمی مادے گلے کے اندر گھس کے اس میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ گلے میں سوزش اور غدود کے اندر پیپ آ جاتی ہے، اور پھر وہ پیپ گردوں کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ پیپ جو ہے وہ جگر کی طرف جاتی ہے، وہ پیپ خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جسم کے تمام چھوٹے اور بڑے جوڑوں کے اندر گھس جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بڑے جوڑ میں گھستی ہے، اور اس کے بعد جوڑ جو ہے متورم ہونے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ پاؤں کی انگلیاں جو ہے متورم ہوتی ہیں، اس میں ورم کے بعد لالی سی آ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے۔ زیادہ تر اس کا حملہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے اس کی برابر والی انگلی جو ہے اس سے سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ ورم آنے کے بعد سرخی آ جاتی ہے، اور وہ انگلی میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جوڑوں میں گھٹنے کا درد بھی شامل ہے، اور ہاتھوں کی جو کوہنیاں ہیں وہ بھی شامل ہے، کاندھے بھی شامل ہیں۔ ان جگہوں پر جا کر وہ جگہ کر لیتا ہے، اور یہ جراثیم پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو اگر صحیح معنوں میں لوکیٹ نہ کیا جائے تو یہ ہڈیاں اور انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں تک جو ہے وہ ٹیڑھی کر دیتا ہے، اور ہڈیوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے گٹھیا کا آپ کے سامنے رکھا، اور بنیادی طور پہ ہمیں جو چیز لینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے یہ حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں فرمایا کہ انجیر کھاؤ کہ یہ گٹھیا کا اور بواسیر کا علاج ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گلے کی بات کرتے ہیں، گلے کی سوزش کی بات کرتے ہیں، عموماً اس کا سٹارٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹونسلائزیشن سے شروع ہو جاتا ہے۔ گلے میں جو ٹونسلز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، بچہ ہر وقت گلے میں درد کی شکایت کرتا ہے، اور ہم ٹونسلز کا علاج ہیوی اینٹی بائیوٹک سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس طب نبوی میں اس سلسلے میں سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ شہد ہے، کہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ شہد کو اگر گلے کی بیماری میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں صرف پانی لیجئے، شہد کا خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ شہد منگوائیے، یہ جو ہمارا شہد ہے اسے استعمال کیجئے۔ ٹونسلز کے لیے جو ہے یہ سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ شہد ہے، کہ آپ شہد کو گرم پانی میں ڈال کے اور آپ اس کے استعمال کیجئے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ حدیث بھی رکھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا، انہوں نے ہمیں فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ یہی وہ پھل ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ، اس سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے، اور گٹھیا جوڑوں کے درد میں مفید۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن سے تم علاج کرتے ہو، ان میں سے پچھنے لگانا اور قسط البحری، قسط شیریں بہترین علاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ قسط البحری کو لے کر اور اس کو کسی پتھر میں گھس کے اور اس کا پیسٹ جو ہے وہ گلے میں لگایا جائے، تو اس سے فوری طور پہ عمل کیا گیا، اور حضرت عائشہ نے قسط شیریں جو ہے اس کو اسی انداز سے پتھر سے گھسا اور اس کے بعد ان بچوں کو لگایا۔ ہم ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس
موجود ہے۔ ہم نے جو آپ کو ٹونسلز کے لیے جو نسخہ دیا اس کے اندر جو ہے قسطل شیریں جو ہے آپ کو لینا ہے، اس کا پاؤڈر کرنا ہے، اور اس کو آپ 100 گرام پاؤڈر کر لیں، اور اس میں ایک اضافہ کیا جس کا 100% انشاءاللہ رزلٹ آئے گا کہ قسط شیریں کے ساتھ کاکڑ سنگی لے لی جائے 100 گرام، اور ان دونوں کو 600 گرام شہد کے اندر ملا دیجئے، ایک معجون سا بن جائے گا۔ یہ آپ ٹونسلز والے بچے کو کھلائیے۔ اس انجیر کا خاصہ یہ ہے کہ انجیر میں یہ فائدے ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں جو درد ہو رہا ہے، آپ کے جو جوڑوں کے اندر سوجن ہو رہی ہے، اس کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ 3 انجیر صبح ناشتے کے وقت لے لیں، اور 5 انجیر جو ہے آپ رات کو دودھ میں ابال کر آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گٹھیا کا مرض کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں پہ بہت زیادہ ورم ہو گیا ہے، چونکہ وہ جگہ جو ہے عموماً سوج جاتی ہیں لوگ گٹھیا کے مرض کے اندر، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر لے لیں۔ انجیر کے ساتھ دیسی صابن جو ہوتا ہے گھر میں جس سے آپ کپڑے دھوتے ہیں، پیلے رنگ کا صابن، وہ آپ ایک صابن جو ہے توے پہ رکھیں گے تو وہ بالکل گھی کی طرح گھل جائے گا۔ اس میں جو ہے آپ مہندی کے پتے جو ہے منگوا کے، سوکھے ہوئے پتے، وہ اس کو پاؤڈر کر لیں، یا اسی طریقے سے وہ پتے اس میں ڈال دیجئے، اور جہاں جہاں پہ آپ کے ورم ہے اور جہاں جہاں پہ آپ کے درد ہے اس جگہ پہ آپ جو ہے اس کو لگائیے، اور لگانے کے بعد اس میں جو ہے اوپر سے پٹی باندھ لیجئے، یا اسی طریقے سے اس کو رکھیے، بعد میں اس کو صاف کر لیجئے۔